کچھ اس آگ کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، کچھ محسوس کیا ہے، کچھ سنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کبھی بھی کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھیں جی، صاف اور سیدھی بات، جو ہے جتنا ہے جیسا ہے اتنا ہی، کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ نہیں جی میں نے کچھ ایسا سنا، ایسا دیکھا، یہاں سے ہی گزرا، یہاں سے نہیں، جو ہے سو ہے، صاف اور سیدھی بات۔ اور دیکھنا سننا بہت آسان ہے، جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ صرف سنایا نہیں جا رہا، آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، وہ بیچارے کہہ رہے ہیں پہلے بھائی میں نے ہاتھ سے اس کو بجھایا، پھر میں نے آپ کے لیے جو ہے نا ویڈیو بنائی، وہ باقی تمام جگہوں کی ویڈیوز آپ کے سامنے۔ ہاتھ سے بجھایا، کہہ رہا مما پھیلنا شروع ہو گئی تھی، میں نے کہا بجھایا پھیلے گی تو ایک دم وہ تو پھیلتی رہی۔ اور یہ پھیلتی اس طرح نا کہ ایک نارمل آگ تو لگتی ہے نا، جی وہ تو اور طریقے کی لگتی ہے، یہ کالا دھواں چھوڑتی ہے اور اس کی اسمیل بہت عجیب سی ہوتی ہے، بہت گندی اسمیل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسے چنگاری بھی جیسے لگتی ہے نا تو اس کی بھی اسمیل آنے لگ جاتی ہے۔ اس کی تو نہیں ہونی چاہیے اسمیل، اس کی اسمیل، اس آگ کی اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ 5 سیکنڈ بھی ہم کہتے ہیں زیادہ ہے، کہاں سے کہاں آگ چلی جاتی ہے۔ ہمارے اس گھر میں نا لکڑی کے دروازے تھے، ٹھیک ہے، ان پر ہمیں شبیہیں نظر آتی تھی بنی ہوئی۔ ابھی لاسٹ جب میں نے ان کے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، تو وہاں سے میں نے اور بیٹے نے جب سامان نکالا ہے نا، اس وقت تک وہاں پہ وہ شبیہیں تھیں بنی ہوئی دروازے پر، اور 3 شبیہیں ہم نے دیکھی ہیں اس دروازے پر۔ شبیہ کس طرح کی وہ بتانا؟ پہلی جو شبی بنی تھی نا، سیم ٹو سیم ان کے پاپا کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اس کے بعد ایک شبی بنی تھی، وہ کھوپڑی نما تھا، گول گول آنکھیں، منہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک شبی بنی تھی، اس میں لمبے لمبے بال نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ایک شبی بنی تھی، چھوٹے بچے کی نظر آتی تھی تصویر۔ ان کے بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے صاف بات کی، جو لاہور میں ہے، انہوں نے کہا بھائی پہلے ہمیں لگتا تھا کہ اس سب کے پیچھے ہمارے بہنوں ہی ہیں، ان کے والد صاحب، ان کے ہسبینڈ، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پیارے، اللہ کو پیارے ہونے کے بعد ابھی پھر کل بھی لگی آگ، آج بھی لگی آگ، اور میاں والی گئے ہیں وہاں بھی لگی ہے آگ۔ یہ اتنے معاملے کیوں بڑھ رہے ہیں پنجاب میں، انڈیا میں، ہمارے اسلام آباد میں؟ میں عرض کروں ابھی ویڈیو بھیجی ہے ان کی بات کر رہے ہیں نا، ریسکیو والوں کی، ارے گھر خالی کر دیا بیچاروں نے، رہ ہی نہیں رہے ڈر کے مارے، سامان پورا گھر کیا ہوتا ہے، اے سی، فریج، مشینز، کپڑے، ہر چیز، سامان، جی بلاک کی بات کر رہا ہوں میں، مجھے کہہ رہی ہے بھائی آپ نے آنا ہے آپ آ جائیں، سب بھیجا ہوں۔ جیسے یہ سنا ہے تو کسی نے مطلب ایک نے کہا کہ بہت بھاری چیزیں ہیں، وزن آ رہا ہے ہمارے اوپر، جی، اور ناقابل برداشت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی تکلیف، کوئی نفرت ہے، کوئی، اب تو گھر بھی چلا گیا، اس سے بھی مل گئے، جی، آپ لوگوں کی ذات سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کا نقصان ہوا ہے، کسی سے بدلہ لیا ہے؟ یہی تو میں بچوں کو کہتی ہوں، ہم نے تو آج تک کبھی کسی کا برا بھی نہیں سوچا، بس اپنے آپ میں تم لوگوں کو میں لے کے سمیٹ کے بیٹھی ہوئی ہوں، کبھی کسی کے لیے نہیں سوچا، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے ساتھ اتنی جو اللہ کا جو اتنے امتحان لے، حالانکہ ہمارے آس پڑوس والے بھی ہیں، آس پڑوس والے بھی بے سب شک کہتے پتہ ہیں کریں، کہ کبھی ہم نے کسی سے بھی کچھ بھی نہیں، نہ کبھی کسی کے ساتھ برائی کی ہے، آتے جاتے میں سلام دعا سب کو کرتی ہوں، مطلب کسی سے میں لین دین نہیں رکھتی، لیکن سلام دعا ضرور سب کے ساتھ رکھتی ہوں آتے جاتے۔ پھر یہ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اب سر کے بل گرا ہے، اور وہ لڑکا خود حیران ہے، کہہ رہا ہے اس نے پیزا ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، پیزا بھی پکڑا شوکر ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں جتنا برا یہ گرا آپ اس کے حالات دیکھ لیں، اسی کے حال میں پیزا، پیزا کچھ نہیں ہوا، وہ صحیح سلامت رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک مٹی بھی نہیں لگی ہوئی، بندہ کہیں بھی کہیں سے وہ ٹیڑھا ہو گیا ہے، نیچے گر گیا ڈبے سے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تو کبھی انسان ہوتا ہے کہہ دیتا ہے کہ ہم نے کیا بگاڑا ہے، کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا، سامان ہے ہی کتنا، میں تو معافیاں مانگتی ہوں کہ بھائی اگر کوئی غلطی ہوگی ہم سے تو معافی مانگتے ہیں ہم،
प्लीज़ आप हमारी जो है ना जान बख्शी कर दो, मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं बहुत दफ़ा माफ़िया मांग चुकी हूँ, इसके बावजूद भी अल्लाह पाक से माफ़िया मांगती हूँ कि मेरे से कोई गलती ऐसी कुताही हो गई है। इनके पापा 3 दफ़ा जो है हफ्ते में डायलिसिस होते थे और वो एकदम से बीमार हुए हैं, उनकी तो समझ ही नहीं आई। पहले उनको हार्ट अटैक हुआ और फिर साल के अंदर उनके डायलिसिस शुरू हो गए थे, 2 साल डायलिसिस पे रह के उठे थे ये उनकी। हम तो ये समझते थे शायद उनके साथ कोई मामला थे जो वो चले गए हैं तो सब ठीक हो गया, क्योंकि साल डेढ़ बीच में बिल्कुल क्लियर गुजरा ना, सब ठीक ठीक था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। और अब एकदम से कोई आया गया था 2 दिन पहले, या कोई आप लोग कोई गए हो, कुछ आए हो? कोई भी नहीं आता मेरे, कोई भी नहीं आता। अभी कल के आ रही थी लेडीज इसका, वो भी ये जैसे अब ये गिरा है वो नहीं था, तो इनका इसलिए पता करने के लिए आए थे, वैसे तो कोई भी नहीं। हाँ लेकिन जो है ना हमारे जो इनके भाइयों के साथ जो हालात रहे हैं ना वो बहुत बुरे रहे हैं। आगे उनकी जो मिसेस थी ना मेरे छोटे देवर की, उनकी बहन इन कामों में बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा जी, ये मामला में बहुत थी। अब ज़ाहिर शक ही है ना कि हो सकता है वहाँ से कुछ सही, कर दिया गया हो, सही। क्योंकि हमारे उनके होते हुए कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही वो गए और पीछे हमारे साथ ये मामला शुरू हो गया था। जैसे कह रही है कि शक वाली बात है, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता, हम शक कर भी नहीं सकते किसी हाँ के जी ऊपर। जी और ये तो मामला भी ऐसा है, कोई छोटा मामला नहीं है। लोग समझते हैं कोई ऐसी बात है जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया या गाली दे दी या बुरा कह दिया। जादू अगर खुदा न खास्ता कोई कर रहा है या करवा रहा है तो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, दुनिया के हर मज़हब के अंदर इतनी सख्त ममानियत है इसकी। और मैंने देखा जो करने वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। ये तो गुजर चुके हैं, गुजर भी रहे हैं आजमाइशों से, और आजमाइशें अल्लाह पाक बड़े प्यारे बंदों पर डालते हैं। और जो अल्लाह पाक इनका है, इनके हस्बैंड का था, वो इन बच्चों का भी है, तो वो बड़े रहीम हैं। आज ही एक आए थे जी हमारे भी सियालकोट से, 2 बच्चे छोटे हैं, पहले अबू चले गए उनके अल्लाह के पास, फिर अम्मी चली गई उनकी। तो आज घर में बात हुई तो कहा गया मुझे कि सजाद, लोग कहते हैं कि कैसे पलेंगे बच्चे, अल्लाह पाक तो है ना, वो शायद वो इतनी अच्छी तरबियत नहीं कर पाते उनकी जितनी अब हो रही है। मिसालें हैं कि जब रब है तो फिर क्या। और जब वो खुद कह रहा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ तो फिर क्या परेशान। अब कपड़े हैं जी, कुछ सामान है, उसके अंदर भी अगर इस तरह की आग लग रही हो, अपने घर छोड़ दिए, वो अपने मैका होता है, ससुराल होता है, बेटी का घर छोड़कर ससुराल होता है, ससुराल के पास ही ये वाकया हुआ ना, आपकी खाला के घर से हुआ। आप तो पहले भी वहाँ थे? हाँ जी, मैं तो वहाँ पे। जब यहाँ कराची में आग लग रही थी आप यहाँ नहीं थे, आप यहीं थे, ठीक। फिर जब आप गए हो मियाँ वाली तब भी आग लगी, फिर आप कल से यहाँ पे हो। हाँ जी, वापस आए तो मतलब जहाँ जहाँ आग लगी आप मौजूद थी वहाँ पर, मियाँ वाली में कोई और नहीं था, आप थी। लेकिन एक बात है, खुदा ना खास्ता, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं, तैयब से लेके ये सारे जी आपके बच्चे, मेरे बच्चे, किसी को खुदा ना खास्ता कोई नुकसान, कोई जला, आप उंगली जली है बुझाने जी में? बुझाने में एक वाक़या है उसी घर पे जहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ये चूल्हे के पास खड़ी हुई थी, चूल्हा बुझा हुआ था, मैं भी वही, मैं इसके बिल्कुल बैक साइड पे खड़ा हुआ था। वालिद साहब ने बोला कि बहन के साथ साथ आता है। जब नए नए हालात शुरू हुए थे ना, तो इसके एक बार दामन में आग लगी थी, वालिद साहब ने उसी टाइम इसको बोला कब बैठ जाए, ये बैठी और मैंने पाँव मार के आग को बुझा। ये एक हुआ था, इसके दामन में आग लगी थी, छोटी वाली। अच्छा, वीडियो में हम देख रहे हैं कि एक अबाया पे आग लगी है जी, वो मैं लेके गई, मैंने बुझाई थी। वो जो बनियान में आप है, नहीं वो पाँव से बुझाई है उसको फिर। वो इनके पापा, वो वाले अच्छा, वो बाहर से अंदर आके वो हाँ जी, बेचारे। अब आया ये लेकर गए हैं वो भी कोई अल्लाह को याद कर रहे थे बुझाते हुए। जी। हमें जब अल्लाह
वो अल्लाह अकबर हाँ। पढ़ना शुरू कर देती है वो फौरन। भी जी अल्लाह जहाँ भी हो अल्लाह आसानी दे और आसानी का मामला करे। वो भी हैं वीडियो के अंदर इनके मरहूम वाले साहब जो हैं। आप बता रहे हैं इनके बचत हो गई थी, मतलब दामन में समझ ले बच गया था। 2-3 इंच जला था। एक बार दुपट्टे में भी लगी थी, दुपट्टा पहना था ना, उसकी बैक साइड को लगी थी दाग। आपके नहीं बची गई। इनके इसी को 2 बार लगी है, एक बार दामन में और एक बार दुपट्टे में। और बक्से में जो आग लगी थी, कपड़े सारे जल गए थे, जो नीचे मैंने तय में कागज बिछाया हुआ था वो नहीं जला। आम और सादा कागज- वाइट कागज थे, हाँ, सादा कागज बिल्कुल के नीचे से सादा, इनके माचिस बिछा के की ऊपर कपड़े रखते हैं ना, जली वो हुई। सीन था। उस कागज के नीचे से कपड़े जल गए, कागज बच गया और कागज के नीचे माचिस की टिंकियां थी। हम लोगों ने हड्डियां रखी थी, किसी ने कहा था हड्डियां रखो किसने कहा कमरे था? में, बस किसी ने उनको पापा को इनके कह दिया तो हमने हड्डियां रख दी थी। और वो हड्डियां हम लोगों ने देखा बकायदा खिड़की में से उछल के बाहर गिरी, खुद अपनी नजरों से देखा था हमने। कमरे में हड्डियां रखी हैं आपने? जी लोग एडवाइस करते हैं ना चीज़ों के लिए, आसिफ खुराक है उनकी। बस जब यही परेशान है बस किसी ने बोला तो वो बकायदा हमने अपनी आंखों से देखा कि वो उछल के ना कमरे से बाहर खिड़की से गैलरी की तरफ गिरी थी, उसी घर में उसी घर में। जब शुरू में ये मसले हुए जी उन्होंने कहा कि जी जो मखलूक़ात हैं उनको खुराक दे दें आप। हड्डियां रखी और वो उठ के खिड़की से बाहर। खिड़की से बाहर। और इतना खौफ था ना उस वक़्त मेरे बच्चों के अंदर, मेरे अंदर, कि हम इस चीज़ को फिर भी हम फेस कर रहे थे। आप तसव्वुर करें जैसे बात हो रही थी इनसे, ये जो हुआ है कल 2 बार आग, आज 1 बार आग, अब आप सो रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, हम तो यार ये सॉकेट के अंदर टेपे लगा देते हैं कि उंगली ना मार दें नींद में गलती से फला। तो यहाँ तो अगर उनकी चारपाई पे, कपड़ों पे, जो पहने हुए कपड़े उन पर आग लग गई, कहीं लग गई ऐसा भी उसके बहुत तो- कुछ देखा है। इनके पापा सो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उनके तकिए को आग लग गई। उनको मैंने उठाया, यार उठो आग लग रही है तकिए में। ऐसा भी बहुत टाइम देखा है। आधी रात को सब सो रहे हैं, मैं हालांकि मेरी और इसकी आदत थी, हम पहरा देते थे रात को, लेकिन किसी वक्त इंसान आग लग जाती थी। तो थोड़ी देर बाद आग लग गई, धुआं ही धुआं भरा हुआ कमरे में। अचानक मुझे याद आता था वो, मैं तो फिर वो देखा तो कमरे में धुआं भरा। वो जिस घर में हम किराए पे गए थे ना, फर्स्ट टाइम किराए पे गए थे, जिधर से मैं हमारे मकान में फटाफट निकाल दिया था। उस घर में ये हुआ था कि मैं रात सारी जागता रहा हूँ, ये सब सो रहे थे। वालदा भी रात देर तक मेरे साथ जागती रही हैं। तो ये 3-4 दिन से हम लोग जागे हुए थे, मुझे नींद नहीं आती थी। अभी भी नहीं, मुझे कल से नींद आई अभी तक, जब से आया हूँ। मैं रात को जाग रहा था, वालदा भी जाग रही, ये सोई हैं। तो सुबह की अजान मैंने सुनी है, अजान सुनने के बाद हल्की सी रोशनी हुई है, तो मेरे को नींद आई है, मेरी आंखें बंद हुई हैं। समझ ले, मुझे इतना याद है कि मेरी आंखें बंद हुई हैं, 5 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे मुझे सबने दोबारा उठा दिया, बोला आग लग गई है। सामने चादर लटकी हुई थी वाइट कलर की, पूरी जल गई थी तार पे। कल नहीं, ये पहले की बात है, जब हम फर्स्ट टाइम हमने घर बदली किया था उस जगह पे। जी। लेकिन ये जो हुई है, ये तो आप सब यहाँ बैठे हुए थे? जी यहाँ हम खाना खाने लगे थे, मेरे हाथ में थे प्लेट, मैं खाना खा रहा था, तो वालदा ने बोला तैये फटाफट उठ, बाहर आग लगी है, स्मेल आ रही है। वालदा यहाँ बैठी हुई थी, मैं वहाँ बैठा हुआ, तो मैं वहाँ से उठाऊँ, आगे देखा आग लगी हुई थी। मेरे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल भी चला रहा था। स्मेल आ रही है, आग लगी हुई है। ये कहता है, इसने फौरन देखा, कह रहा मम्मा आग लगी हुई है, इसने हाथ से बुझाई है फौरन। मैंने कहा बढ़ जाएगी, अभी कम है, इसको बुझा दो हाथ। फिर वो जल्दी से मुझे याद है, भाई ने कहा था थोड़ी सी वीडियो बनाना, मैंने कहा वीडियो बना फिर इसको बुझा देते हैं। ज़्यादा जो थी वो इसने अपने हाथ से बुझा दी थी। और दरवाज़ा बंद था बाहर का? दरवाज़ा बंद था, ही रहता है हमारा। कोई भी नहीं था इधर, सब खाना खाने लगे थे। हर चीज़ इन्होंने पहले चेक कर ली है, जितने ऑप्शंस हो सकते थे ना। बच्चे हैं बस लेकिन इस कदर, ये सब आपके सामने है, वीडियोस आपके सामने हैं, मियाँ वाली की भी, यहाँ की भी, वालिद साहब की भी, सबकी भी। अब जी एक साहब ने इनसे कहा कि आप जो हैं
مزار شریف جائیں ٹینٹی پر، حضرت نوری بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہاں دعا کر لیں ان کے وسیلے سے، اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ یہ ایک بار نہیں ہے، واپس آئی ہیں تو ان کے اور ان کے ہسبینڈ کے درمیان ایسا جھگڑا ہوا کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑا، یہ لے آئے ان کو، یہ الگ ہو گئے، ان کا گھر بک گیا، بھائیوں کو پیسے چاہیے تھے، حصہ چاہیے تھا، یہ دوسرے گھر گئے، اچھا گھر بکنے کی جہاں بات شروع ہوئی آگ لگنا زیادہ شروع ہو گیا، بڑھتا گیا معاملہ، اب دوسری جگہ گئے وہاں بھی لگ گئی، اس کے بعد گئے وہاں بھی لگ گئی، دوسرے صاحب نے بتایا کہ کوئی جادو کر رہا ہے آپ کے اوپر اور اتنا سخت کر رہا ہے کہ ہماری برداشت سے بات، ہم صحیح نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، تیسرے صاحب کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے اوپر جنات چھوڑے گئے۔ چوتھے صاحب نے کہا آپ ہڈیاں رکھ دیں اپنے علاج کی رکھ کمرے میں ہڈیاں، اچھا رکھ دی، رکھی ہیں تو وہ ہڈیاں کھڑکی سے باہر جاتے ہوئے انہوں نے خود دیکھی، ایک بات ہے صرف ہڈیاں رکھی ہیں ان کے لیے جو نظر نہیں آ رہے، انہوں نے ہی پھینکی ہوں گی نا ہڈیاں باہر، تو کیا مطلب ایکسیپٹ نہیں کی ہڈیاں؟ اگر ایکسیپٹ کرنی ہوتی تو وہیں ایکسیپٹ ہو جاتی، یا ان کا انداز تھا ایکسیپٹ کرنے کا یہ کہ جی غیبی طور پر وہ کھا لیں، ایکسیپٹ نہیں کیا، باہر پھینک دینے کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے شاید وہ غائب ہو جاتی ہوں یا شاید جل جاتی ہوں۔ اچھا ایک جی اندازہ ہے، خیال ہے۔ اندازہ ہے، خیال ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان کی یہ بیٹی جاتی ہے میاں والی اپنی بڑی بہن کے پاس، اپنی خالہ کے پاس، وہاں تو ایسی آگ لگتی ہے جو کہیں نہیں لگی، اتنی زیادہ، اتنا نقصان ہوتا ہے، بہت نقصان ہوا ہے وہاں پر تو، لاکھوں کا لاکھوں کا لاکھوں کا نقصان۔ پھر یہ واپس آتی ہیں، کل بھی آگ لگ جاتی ہے، آج تو یہ عرض یہ ہے جی اس سب کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں وہ کر رہا ہے ہم پر یا وہ کر رہی ہے ہم پر، صاف بات کر رہے ہیں کہ جی شک جاتا ہے، ایک جھگڑا چل رہا تھا، وہ اس طرح کے کاموں میں دیکھا بھی ہے ان کو ایسے کرتے ہوئے معاملوں میں، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ یہی ان کی پازیٹیوٹی ہے جو ہم آج یہاں موجود ہیں، آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے، اور بے شک جی کچھ ہیں دنیا میں بڑے پیارے لوگ ہیں جو پتہ نہیں چلنے دیتے، اور وہ کچھ ہوا جس پر ہم بھی حیران ہیں۔ پھر جی جو دیکھا اپنے مہربان کو فرماتے ہوئے، جو سنا وہ یہ لوگ بھی جانتے ہوں گے، اور میں نے آتی ایک بات پوچھی کہ آپ کے ذات سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی، غصہ تو نہیں ہو کسی پہ، کوئی بدلہ تو نہیں لینا، کسی کا نقصان تو نہیں چاہتے، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ جو کر رہا الٹا ہو جائے اس کے اوپر، وہ ایسا آپ کبھی کسی کے پاس جا کے آپ نے کہا ہو کہ یہ الٹا ان پہ کر دو یا الٹا بھیج دو، کبھی؟ ہم تو اپنے لیے جاتے تھے کہ کسی طریقے بس یہ سب کچھ جو ہے نا رک جائے۔ اور اب میں کہتا ہوں نا اللہ پاک سر سارے بچے ٹھیک ہے، چوٹیں لگ رہی ہیں، حادثے ہو رہے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ سامان کے ساتھ کوئی انسانی جان کا ضیاع، شکر ہے اللہ کا نہیں کبھی نہیں ہوا ابھی تک۔ اور جی جان کا ضیاع ہوا نا، فادر وہ اچانک سے وہ ڈائلیسس پہ چلے گئے، فٹ فاٹ آدمی، پہلے 2 سال کے اندر بیمار ہو گئے، لیکن آگ ذریعہ نہیں بنی ان کا، آگ سے کوئی طرح، لیکن یہ کہ ان کی ڈیتھ کے بعد سب کچھ رک گیا تھا، اب 2 سال گزرنے کے بعد یہ دوبارہ شروعات ہو گئی۔ یہ عجیب سی بات ہے۔ اور میاں والی میں کب لگی آگ؟ 2 سال پہلے لگی؟ عید کے دوسرے دن لگی، ابھی کا بالکل بتا 2 مہینے پہلے، نہیں مہینے پہلے، مہینہ پہلے عید کا دوسرا دن تھا، رات کو 9 بجے لگی ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر حالانکہ آگ پھیلتی ہے ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اور آگ بہت برے طریقے سے لگی ہے وہاں پہ، کچھ چیزیں ایسی جو ٹھیک ہے دیکھنے میں، آپ نے ویڈیو میں دیکھا سارا جل گیا، کچھ چیزیں بالکل سلامت تھی بیچ میں، بندہ کہتے ہیں یہاں پہ کچھ ہوا نہیں، لیکن دھواں اتنا زیادہ، بلیک چیز ہر جگہ، چھت پہ 6 بار کاؤنٹ کیے،
پھر جا کے ایک چھت وائٹ نکلی. تو جب اتنا خرچہ آ رہا تھا تو پھر سب پیلنگ کروا لی. دیواریں تو صاف نکل ہی نہیں گئی. وہ پیچھے سے دیواریں ویسی کی ویسی ہیں, اوپر پیلنگ ساری کروا لی ہے. کہتے ہیں نا جی, انسان کی سمجھ سے بالا تر معاملے, اسی کو پیرانارمل کہتے ہیں نا, سمجھ نہ آئے آپ کو. اب مجھے بتائیں, ایسا بھی نہیں کہ چولہے کے اوپر کپڑا ہے, وہ چولہا بہت دور ہے, وہ سیڑھی ہے لکڑی کی, اس کے اوپر کپڑا ہے, سب یہاں موجود ہے, باہر کا دروازہ بند ہے, کیسے لگ گئی آپ؟ ٹھیک, پھر بند ہے, ایک چلتا ہوا کاروباری جگہ آپ کی, دولت ہے, گھر کا سامان ہے, کیسے جل, ایک بار جل جائے, ایک گھر میں جل جائے, ہر جگہ. اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کوششیں کی ہوں گی, کسی کہنے پہ ہڈیاں رکھ دی ہیں, کسی کہنے پہ نہیں کیا 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 ہوگا. وہ تو انسان علاج چاہتا ہے نا, کہیں سے بھی مل جائے علاج. جی بچے چھوٹے ہیں, بس مقصد یہ انہیں کچھ نہ ہو. اچھا, میں نے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو آگے چل کے نا بہت اور بھی کچھ کر سکتے ہیں, جان کو بھی خطرہ دے سکتے ہیں. یہ ابھی صرف آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کون بس جو بھی ملتے تھے نا جن کے پاس, انہوں نے مجھے کہا تھا یہ ابھی صرف شروعات ہے, یہ چیزیں آپ کے ساتھ کھیل رہی ہیں. وہ مخلوقات یا بھیجنے والے؟ نہیں, یہ جو ہو رہا تھا نا ہمارے ساتھ, جو کر رہی تھی آگ واگ جو لگتے تھے, وہ کہتے تھے یہ صرف ابھی آپ کے ساتھ کھیل رہی ہیں, ابھی یہ آپ کی جانوں کو بھی آ سکتی ہیں. بات یہ ہے جی, میں نے ابھی حال میں بھی بتایا تھا, یہ جادو ہمارے مہربان فرماتے, یہ جادو, جنات, بلیات, آفات, ان سب سے بڑے اللہ پاک. جی جی. مجھے بتا دینا, اتنی بار آگ لگ جانا, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, چھوٹے بچوں کے ہوتے ہوئے, یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا, جو سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ کے. جی کرنے والے کر لیں, جتنا زور لگا لیں. ایسے ہی. آج آپ ہم پہنچے ہیں آپ تک, جی. دنیا دیکھ رہی ہے, بڑے پیارے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ پروگرام کبھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے, کسی کو کیا پتا تھا کبھی کبھی. یہ اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں جی. ایسے ہی ہے. یعنی کہ 2 سال پہلے آپ کے ماموں نے رابطہ کیا تھا مجھ سے, جی. میں تب بھی آ رہا تھا, وہی شاید لاہور وہی جو ہے نا میاں والی والے ہمارے بہن کے ماموں, وہ تو روٹین میں یہ پروگرام ٹی وی پہ لگتا تھا نا, تو وہ تو روٹین میں دیکھتے تھے. اللہ جی, ابھی تک اب تو ٹی وی نہیں, اب تو موبائل پہ دیکھتے ہیں. اللہ جی ذریعہ بناتے ہیں, جس کو بھی ذریعہ بناتے ہیں. جن نے علاج کی کوشش کی, جو دعا کر رہے ہیں, جو پڑوس سے بیچارے تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں, عیادت کے لیے آ رہے ہیں, ہمارے دیکھنے والوں ایک بار پھر بنا دیں ذریعہ. بچے چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, یہ تو خوشیوں کے دن ہیں, کھیلنے کودنے کے دن ہیں, اور یہ ڈرے ہوئے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح کہ ابھی کچھ نہ ہو جائے. پہرا دے رہے ہیں سوتے ہوئے, پہرا دیتے ہیں ہم. کس سے پہرا دے رہے ہیں بھائی؟ کوئی چور ڈاکو سے نہیں, آگ سے یار, کہیں آگ نہ لگ جائے. دیکھتے رہتے ہیں, کہیں سے کوئی دھواں شوا اٹھے تو فوراً اس کو ٹھنڈا کریں, پانی ڈال دیں تاکہ وہ پھیلے نہیں. کیا ہے مشکل ترین زندگی, آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے سکون نہیں پا رہے یار, سو نہیں سکتے. بھائی بتا رہا ہے 2 دن سے سوئے, کسی کا دینا نہیں ہے کچھ, کوئی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے. کبھی ہمارے دروازے پہ کوئی نہیں آیا کہ تم نے ہمارا کچھ دینا ہے. کبھی میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کا کچھ رکھا ہی نہیں سلسلہ. ماشاءاللہ جو کما رہے ہیں ہم اسی میں گزارا چلا رہے ہیں. ہم کسی سے کوئی قرض دار نہیں ہے کسی کے. کبھی کرائے سے مالک مکان کو تنگ نہیں رکھا. مطلب اپنے بچے میں لے کے سمٹ کے بیٹھی ہوئی ہوں کہ کسی کو میرے سے کوئی پریشانی نہ ہو, میرے بچوں سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو. لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا سلسلہ ہے. یہ ذریعہ بن رہے ہیں جی ان لوگوں کے لیے جو گلے کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں. آصف جی, یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے. اندازہ لگا لیں, اکیلی ماں, 1-2 بچے, اپنی سفید پوشی کے اندر زندگی, اور ڈر کس چیز کا ہے؟ اندیکھی مخلوقات کے حملوں کا. بس جی مختصراً یہ کہ میں کیا, ہم تو جی دیکھتے ہیں, آپ جانتے ہیں بچہ کہ ہم تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے. صاف اور سیدھی بات.
لیکن آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے, دنیا نے دیکھا ہے, ہم خود بھی حیران ہیں, ایسے ایسے کیسز 30 سال سے آصف بھائی علاج نہیں چل رہے ہیں, مسئلے حل نہیں ہو رہے, لاکھوں روپے خرچ کر دیے, مسئلے حل نہیں ہو رہے. ارے معذور شخص کھڑے ہو گئے, ارے بابا کینسر پیشنٹ 4 اسٹیج. آصف بھائی مجھے ان کی بیٹی کہہ رہی ہے گیٹ کے اوپر, سائمہ کہ سجاد بھائی ان کے جنازے پہ ضرور آئیے گا. اندازہ لگا رہے ہیں؟ کبھی کوئی کہے گا ایسی بات آپ کو جاتے ہوئے؟ وہ یہ کہے گا نا دوبارہ آئیے گا, خوشی ہوئی, موقع دیجیے گا. ارے مجھے گیٹ پہ انہوں نے یہ کہا میرے کانوں میں کہ سجاد بھائی ان کے جنازے پہ ضرور آئیے گا. سوچیں, میں ان کو دیکھا ہے, مجھے اتنا جھٹکا لگا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہیں. کینسر 4 اسٹیج تھا, سب نے جواب دے دیے تھے. بچے بھی نہیں جاتے تھے اس کے پاس. آصف بھائی سانس لینا مشکل تھا ان کے پاس جا کے. ٹیم نہیں گئی تھی, یہ تھا شراز بھائی تھے, کوئی نہیں گیا تھا, سانس نہیں لیا جا رہا تھا ان کے پاس, ایسا معاملہ تھا. اور کچھ دن گزرے, مجھے کہتی ہے معجزہ ہو گیا, کرم ہو گیا. جو جنازے پہ بلا رہی تھی وہ دعوت پہ بلانا شروع ہو گیا. وہ اسلام بھائی وہ بائک سے بھائی 2 سال سے ہسپتال میں, ایسا لگ رہا تھا ان کے پاؤں دیکھ کے پولیو ہو گیا انہیں. وہ جی فالو کیا بات کو, مجھے کہہ رہے ہیں ہم پنجاب آ رہے ہیں آپ کی مہربان کا شکریہ ادا کرنے کے. وہ کراچی آ رہے ہیں پنجاب سے. تو میں نے منع کیا ان کو, میں نے کہا نہیں, ان کے والد صاحب اور وہ دونوں, ہم جی ان کا شکریہ, ان کی مہربانی. میں نے کہا نہیں بھائی سب ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات. روکا ہے ان کو. وہی کچھ دیکھ کر ان کے بھائی نے, انہوں نے, ارے بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے, اس کو کیوں بلا رہے ہیں, کیوں اپنے واقعات شیئر کر رہے ہیں اس پر کہ ہاں یار یہ کچھ نہیں, لیکن ان کے دیکھنے والے بڑے پیارے لوگ ہیں, نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے. بلاس. اور جب لوگ, بھائی انسان سکون کے لیے بھاگ رہا ہے نا, بچوں کے لیے کوششیں کر رہا ہے دنیا میں, شوہر کہیں اور کام کر رہا ہے, بیوی کہیں اور کام کر رہی ہے, دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں یار کچھ دن ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے جگہ, اسی کوشش میں. اور آپ تصور کریں نا ذرا, ایک رات مجھے اس سچویشن میں آپ آدھے گھنٹہ سو کر دکھائیں ذرا, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پریشان ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے پیچھے کوئی ہے کرنے یا کروانے میں, تو میرا اس کو مشورہ ہے, یہ چھوٹا سمجھ لیں, مجھے بڑا سمجھ لیں, میں کوئی کتابی بات شیئر نہیں کر رہا ہوں آپ سے, آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے, کہ بھائی دنیا میں ہی معافی تلافی کر لو, وہاں مت جانے دینا اس معاملے کو. نام لے کے ممانعت ہے سخت الفاظ میں ہر مذہب کے اندر. ترکی میں کہتے ہیں جادو کرنے والا رب کے کام میں مداخلت کرتا ہے, اندازہ لگائیں. تو یہ تو بڑے صبر والے شکر والے بچے ہیں, اتنی چھوٹی عمر کے اندر بھی یار کیسے بیٹھے ہیں آرام سے ایک کمرے کے اندر, اور یار ان کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہو, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہے پیچھے تو. باقی جی کیا کہتی ہیں, ہم معافیا مانگتے رہتے ہیں اللہ پاک سے, اور جو نظر نہیں آ رہا ان سے بھی. چلیں جی, اگر جان بوجھ کر, انسان ہے نا, جان بوجھ کر اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا قصدن کہ میں یہ کام کروں گا, یہ کام کروں گی, یا یہ بولوں گی, اس کو تکلیف پہنچے گی جان بوجھ کے, تب تو آپ اس سے معافی تلافی کر لیں کہ فلاں محفل میں فلاں جگہ پر اس جگہ پر جی میں نے جان بوجھ کے یہ کیا تھا تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, ٹھیک. اور انجانے میں انسان ہے, غلطی ہو گئی ہے تو کوئی نیکی کا کام, کسی کو کھانا کھلا دیں, پانی پلا دیں, رستہ پار کرا دیں, لفٹ دے دیں, اور اللہ پاک سے کہیں کہ اے اللہ یہ نیکی آپ ثواب اس کو پہنچا دیں جس کا دل دکھا انجانے میں ہماری ذات سے, اور بدلے میں ہمیں معافی دلوا دیں. ہمیں نظر نہیں, ہمیں یاد نہیں آ رہا, جان بوجھ کے جو کیا ہے اس سے تو ایسے ہاتھ جوڑ بولو لکھ کے دو تم نے مجھے معاف کر دی. انجانے میں ہو گیا اگر اللہ پاک سے, وہ بڑے رحیم ہیں جنہوں نے یہاں تک ان سب مشکلات تکالیف کے باوجود بھی یہاں تک لے آئے ہیں, آگے بھی انشاءاللہ لے جائیں. کوئی ایسی بات پہنچ گئی ہے جی آپ تک, نام, ایڈریس,
ہر چیز کھلی ہے. کوئی انہوں نے وہ نہیں کہا ہم نے یہ دیکھ لیا, اس نے ہم سے یہ کہا, اس نے ہم سے وہ کہا. جو ہے جیسا ہے جتنا ہے وہی کافی ہے, اس سے زیادہ کیا ہوگا. اور باقی جی بڑی پیاری فیملی ہے ہماری ایس ایس ڈی, پتہ نہیں چلنے دیتے. ہم تو خود حیران ہیں کہ کیسے کیسے لوگ موجود ہیں اس کے اندر, اور سونگ لیتے ہیں. بتانا تو دور کی بات ہے, کچھ کہنا تو دور کی بات ہے, سونگ لیتے ہیں یار وہ خود سے ہی, بلا کہے بلا بولے. ہم نے امانتاً ایک بات جو آپ کے بھائی سے ہوئی, جو آپ سے ہوئی, جو آپ سے ہوئی, اس میں بھی نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ, جیسے کا جیسا معاملہ انہی کے زبانی دکھا کے, صرف سنا کے نہیں, پہنچا دیا. اب ہوتا پتہ کیا ہے, آج کے دور میں جہاں وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس, وہ بے لوث دعا کرتے ہیں نا, احساس رکھتے ہوئے. کیونکہ شیر خدا فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کہ کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز احساس ہے. اب دنیا جب یہ دیکھ کر کے جی احساس کرتے ہوئے جب دل سے دعا نکلتی ہے نا, صرف مسلمان نہیں, تمام مذاہب کے لوگ, تو پھر اللہ پاک کرم فرما. پھر جی ہم کوئی سنی سنائی بات یا دیکھی دکھائی بات یا کتابی بات نہیں, جو دیکھا ہے اللہ کے پیاروں کو, اللہ کے دوستوں کو فرماتے ہوئے, کرتے ہوئے, وہ سب ان کے سامنے, آپ کے سامنے. اور ہر مشکل کے بعد آسانی, ہر غم کے بعد خوشی. کرنے والے اب تک تو تھک بھی چکے ہوں گے کہ یار ہم 2 سال سے ان کا برا چاہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے یا کچھ ایسا, لیکن یہ ماشاءاللہ سب ساتھ ہیں. اس ساتھ ہونا جو ہے نا, یہ کرم, اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی. تو جی بات آپ تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ کوئی بات, کوئی پیغام؟ ہاں جی, کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کب تک ہو جائے گا؟ آپ نے 2 دن کہا تھا نا بھائی کے لیے. اس مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائے. واہ کیا بات. واہ واہ جی واہ, واہ جی واہ. حال ایسا ہے کہ وہ مشکلیں اتنی آئی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. ہم کہتے ہیں کیا کیا کیا, فرماتے ہیں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی آزمائش نہیں برداشت کر سکتے. بے شک بے شک. جسم پہ کیڑے کی اندازہ لگا, پیغمبر کی بات ہوئی, کوئی جیتا تو اس کو اٹھا کے رکھے. اندازہ لگا. اللہ پاک آپ کو اور ہمت کی نعمت سے نوازیں. ہے بڑا مشکل, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں لوگوں کی زبان پہ گلہ آتا ہے نا, وہاں فقیر کی زبان پہ شکر آتا ہے. مہمان جی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں بلیات کو, سنت ہے. اور جتنی بھی سمجھ لیں گھر کی جو پریشانیاں, بیماریاں, آفات, بلیات, وہ مہمان جو ہے نا اپنے پیچھے ساتھ لے جاتے ہیں. تو وہی نقل یار کی کوشش ہے جی. اور نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے, الحمدللہ رب العالمین. بس دکھ ہوا, تکلیف ہوئی, اور میں تو گاڑی میں ہی حیران ہو گیا تھا یہ سن کے کہ کیسے آپ تصور کر کے دیکھیں صرف کہ یہاں اگر آپ کو کہیں گے جی سو جاؤ, کوئی کیا یہ بھی کہتے میں چوکیداری کر رہا ہوں تم سو جاؤ, وہ بھی تو انسان ہے. جس پر گزرتی ہے جی وہ بہتر جانتے ہیں. یہ سب آپ کے سامنے ہے. یقیناً جی بات پہنچی ہوگی, اور دل کی بات ہے, احساس کی بات ہے, تو انشاءاللہ دل کے کانوں تک پہنچیں گی انشاءاللہ. اور جیسے اللہ ان کی زبان مبارک کریں گے جی, اس مہینے کے آخر تک ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں, بات دیکھنے والوں تک پہنچ گئی ہے. اللہ پاک کرم کر دیں گے, سب ٹھیک ہو میری جائے اپنی گا. چھوٹی بہن نے کل مجھے کہا ہے, اس کی مبارک دے رہی تھی نا, تو کہہ رہی تھی یہ جو ہے نا تیرے گھر کی بخت ہے, اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا اب کبھی بھی تم نے. لیکن ہیں تو مہمان, ایک دن تو ہونا ہے دور. خوش بخت یا کوئی ایسے بخت والے بھی مل جائیں جو کہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. آپ بھی ارے بھائی ہمت, بڑے ہیں آپ سب, بڑے ہیں, بڑا ہونا آسان نہیں ہوتا. جی بالکل. پنجابی کے اندر نا لگ پتہ جاتا ہے. آہو بالکل بڑے ہو تو ماشاءاللہ دعاواں نال نے, اللہ دے ادھر تک کرم ہوئے, آگے بھی ہوئے گا انشاءاللہ. اور جو توفیق اللہ نے آپ لوگوں کو دی ہے نا, جی
مجھے پتہ چلا بھائی سے میری بات ہوئی کہ کیا سے کیا ہو گئے. جو اللہ نے توفیق آپ لوگوں کو دی ہے سمجھ لیں ہر کسی کو نہیں دیتا, ہر کسی کو نہیں ملتی ہے توفیق, اور کہیں نہ کہیں پھر بندہ چیک بھی کیا جاتا ہے. تو بہت مبارک ہو آپ کو, بہت مبارک ہو. اچھا جی, السلام علیکم. Mm-hmm.